بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں ایک ایسے علم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے جس علم کو کہتے ہیں علم نحو۔ اور ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مقام علم، تعریف علم، غرض علم، موضوع علم، واضح علم، مصنف اور وجہ تسمیہ کتاب۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ مقام کا جاننا کیوں ضروری ہے، یعنی اس علم کا جو مقام ہے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس علم کے مقام کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مقام اور درجے کی وجہ سے ہمیں مزید شوق بڑھے گا۔ اور دوسرا آتا ہے تعریف علم، اور اس علم کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس کا تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ علم میں جو تعریفیں آتی ہے یہ کس چیز کی تعریفیں ہیں، آخر اس علم میں کس علم کی کس اصول کی تعریف آتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں۔ اگر اس کی تعریف جو ہے ٹھیک نہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے ہمیں اس کی تعریف کو جانا ہے، یعنی ایک بندے کی اگر آپ تعریف سنیں گے، تعریف سننے کے بعد آپ اس کی طرف دوڑیں گے، یعنی کہ اس کی تعریف اچھا ہے یا برا ہے وہ الگ بات ہے، بات تعریف کی یہاں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ علم نحو ان اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے 3 کلمہ، یعنی 3 کلمے جو ہے وہ یہ ہے اسم، فعل، حرف کی اعراب اور کیفیت معلوم ہو، اور بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے کیفیت معلوم ہو، یعنی بعض الفاظ کو بعض الفاظ کے ساتھ جوڑنے کا نام جو ہے اس کو علم نحو کہتے ہیں، یعنی الفاظوں کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ دوسرا یہ ہے کہ غرض، یعنی اس علم کو کس غرض سے بنایا گیا ہے، اس کا غرض کیا تھا، یعنی کوئی بندہ کسی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ کسی غرض سے کرتا ہے، یا وہ مجھے مزدوری دے گا، یا یہ غرض سے کر دیتا ہے کہ زیادہ کام کرتا ہے تاکہ مجھے زیادہ مزدوری ملے، یا وہ اس غرض سے کام کرتا ہے کہ بھئی اس کی نظر میں جو ہے میری اہمیت زیادہ ہو، دوسروں سے یعنی وہ زیادہ محنت کرے۔ تو اس علم کا غرض کیا ہے؟ آخر اس علم کا غرض یہ ہے کہ اس کے غرض کا جاننا ہم اس لیے ضروری ہے۔ آخر اس کا غرض جو ہے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ غرض کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ علم ہمیں کسی چیز کی غلطی سے بچاتا ہے۔ تو یہ سمجھ کہ یہ علم ہمیں کلام عرب میں جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ یہ علم بچاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی غرض۔ صیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، صیانت الذہن عن الخطاء فی کلام العرب، ذہن کو جو کلام عرب میں ذہن کی جو غلطی ہے ان کو اس کا غرض کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بچاتے ہیں۔ اور اس کا غرض ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کلام عرب میں جو غلطی ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ بچاتے ہیں، یعنی ہم کلام عربی میں جو عبارت میں غلطی کرتے ہیں، زبر اور زیر کے حرکات کی جو غلطی کرتے ہیں، اس کا غرض یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ جیسے منطق کا غرض کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطاء فی الفکر، اس کا غرض یہ ہے کہ ہمیں فکر کی جو غلطی ہے اس سے بچاتے ہیں۔ یہ ہو گئی اس کی غرض۔ اور تیسری اس کا کیا ہے؟ موضوع، یعنی اس علم کو کس موضوع پہ بنایا گیا، اس کا موضوع کیا ہے۔ مثال کے ایک مولانا صاحب تقریر کرتا ہے تو وہ بھی ایک موضوع پکڑتا ہے، موضوع کو پکڑنے کے بعد اسی موضوع پہ کیا کرتا ہے؟ ٹاپک بناتا ہے، تقریر کر دیتا ہے۔ تب اس موضوع کی باتیں ہیں، اس موضوع پہ جو چلتے تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کی اس کی جو باتیں لوگوں کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر وہ یعنی موضوع سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ جو اس کی باتیں ہیں دوسرے کے ذہنوں سے نکلتی ہیں۔ اب ہم یہاں اس کا موضوع کے بارے میں بات کریں گے، علم نحو کی۔ آخر سوال آتا ہے کہ موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کسی علم کے موضوع کی وجہ سے مفرد مرکب کی بحث کی جاتی ہے۔ ان کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو کسی چیز پر بحث کرنے کو موضوع کہتے ہیں، جیسے کلمہ اور کلام۔ اب یہاں بات آتی ہے چوتھی چیز کی، واضح علم، یعنی اس علم کو وضع کیا گیا، کس نے وضع کیا اور کیوں وضع کیا گیا؟ تو سنیے، واضح کا مطلب ہے کسی چیز کی بنیاد کو رکھنا، یعنی کسی چیز کے فن کو رکھنا۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں علم نحو کی واضح کی، تو اسی علم نحو کی واضح یعنی اس علم نحو کی بنیاد اور فن کو کس نے رکھا، یعنی اس کی جو بنیاد کس نے رکھی؟
کیونکہ ہر چیز کی بنیاد ہو، جس چیز کی بنیاد رکھنے والا مضبوط ہو تو وہ چیز بھی مضبوط ہوتا ہے. یعنی بنیاد اگر مضبوط ہو تو پورا عمارت بھی مضبوط ہوتے ہیں، نہ وہ ہلتے ہیں نہ وہ کیا کرتے ہیں گرتے ہیں. اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اس کے گرنے میں بھی وہ گر بھی سکتے ہیں اور ہل بھی سکتے ہیں. تو علم نحو کی جو وہ علم ہے اس کے واضح کے بارے میں ہمیں کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ علم کے واضح کے بارے میں 3 بزرگوں کا اقوال ہے. یعنی اس علم کے جو بنیاد رکھی ہے وہ 3 بزرگ ہے. ان 3 بزرگوں کے نام یہاں آتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ علم نحو کی واضح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رکھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کی بنیاد حضرت ابو الاسود دولی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے. یہ حضرت علی کے شاگرد تھے جو کہ اس شخص تابعین تھے. چونکہ بنیاد رکھنے والا شخص اعلیٰ ہوگا تو بنیاد بھی اعلیٰ ہوگا. جیسے حضرت علی وہ علم کی تو دروازے تھی، حضور علم کا شرط علی علم کا دروازہ. جب علی جیسا بنیاد رکھے کسی علم کی تو اس علم اعلیٰ کیسا نہ ہوگا. تو اس کی جو بنیاد رکھی ہے ان بزرگوں نے. اب چوتھی بات کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی وجہ تسمیہ کتاب. اس جو کتاب ہے اس کا جو نام ہے نحو میر، اس کا نام نحو میر کیوں رکھا گیا؟ دوسرے نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو سنیے اس کتاب کا نام نحو میر کیوں رکھا گیا. تو یہ بات ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الکلام کلمۃ اسم و فعل و حرف. اب حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تشریح کرتے ہیں. 2 دن کے بعد کچھ الفاظ لکھے، لغت صفات لکھ کر تشریح فرماتے تھے. تو ان کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے پیش کیا. تو حضرت علی نے ان کے لکھے ہوئے الفاظوں کو دیکھ کر فرمایا کیسا اچھا نحو ہے جو تم نے لکھا ہے. تو بس اس لفظوں سے اس کا نام نحو پڑ گیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مصنف مشہور تھا میر سید شریف کے نام سے. کس کے نام سے؟ میر سید شریف کے نام سے مشہور تھا. تو ان القاب سے مشہور تھا کہ اس فن کے نام کو مصنف کے نام اور ان کے القاب کو ملا کے اس کا نام نحو میر بن گیا. اور نحو کا مطلب کیا ہے؟ نحو کا مطلب یوں ہے، یہ نحو کا مطلب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ ایسی کتابوں میں ان کا مطلب آپ کو نہیں ملے گا، یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو نحو میر 2 لفظ ہیں، نحو راستہ، طریقہ، انداز. عربی میں نحا یا نحو سے ہے، یعنی قصد کیا، رخ کیا. اصطلاح میں کلام عرب کے طریقے پر بات کرنے کا علم. یعنی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ کلام عرب کے طریقے پر بات کرنے کا علم، اس کو علم نحو کہتے ہیں. اور لفظ سے اس کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نحو راستہ، طریقہ، انداز. عربی میں نہا یا نحو سے ہے، یعنی قصد کیا، رخ کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد میر سید باقر داماد کی طرف نسبت اصل نام النحو الامیر، یعنی میر کی نحو. بعض کہتے ہیں کہ میر فارسی میں سردار یا بڑا کو کہتے ہیں، بڑی نحو، اہم نحو. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ نحو میر کا مطلب ہے وہ نحو کی کتاب جو میر صاحب سے منسوب ہے. اصل زبان میں نحو کی سب سے بنیادی سردار کتاب. وجہ اس کا تسمیہ کا یوں ہے کہ یہ کتاب میر سید شریف جرجانی کی درس سے نکلی اور ان کے شاگرد نے مرتب کی، اس لیے کہ میر کی طرف سے اس کی نسبت کی، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا بن گیا؟ نحو میر، یعنی میر کی کتاب. اب ہم لاسٹ بات کی طرف آتے ہیں، 7واں، کہ مصنف اس کو کہتے ہیں جو کسی فن کی بنیاد رکھے. اس کا کیا کہتے ہیں؟ مصنف، یعنی جس کتاب کے نام رکھے. یعنی میرے پاس ایک کتاب ہے عربی کا، اس کا مصنف تو کوئی ہوگا. مصنف اس کو کہتے ہیں جس نے کسی ٹاپک لکھی ہو، کسی کتاب پہ لکھی ہو، جو ایک کتاب لکھی ہو یا وہ پورا جو ہے جلدوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہو، اس کو مصنف بولتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ مصنف کا جانا کیوں ضروری ہے؟ بس کیا ہے، بات ختم. بات یہ ہے کہ مصنف کا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علمی مرتبہ مقام ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے.
تو ہمیں شوق بڑھے گا کہ اس علم کو جاننے میں اس علم کو جاننا کیوں ضروری ہے. یعنی مصنف نے اس علم کو لکھا ہے، اس علم کا مقام جو ہے، مرتبہ ہے، یعنی اس علم میں بڑا مرتبہ ہے، اور مصنف جو ہے وہ بھی بڑے مرتبہ کا ہے. اس کے علم جو بیسٹ ہے کہ اس نے ایسی کتاب کی بنیاد رکھی، جو ہے ایسی کتاب لکھی. یعنی یہاں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بہترین علم ان کے پاس تھی، تو اس نے کیا کیا، نحو کا جو ہے علم لکھا. اب نحو میر کے مصنف کا نام کچھ یوں ہے، علی بن محمد بن علی جرجانی. کنیت اس کا یہ تھا کہ ابو الحسن. سن پیدائش اس کا شعبان 22 شعبان 740 ہجری تھے، جس سن میں وہ کیا دنیا میں ولادت فرمائی، اور 6 ربیع الاول 816 ہجری کو اس دنیا سے وصال فرمائے گئے. یہ تھے مصنف کس کتاب کی، نحو میر کی کتابی. اور آگے ہم ٹاپک پڑھیں گے، دوسری پارٹ میں جو ٹاپک ہوگا وہ آگے ہم جائیں گے کہ لفظ مستمل، یعنی مستمل کتنے قسموں پر ہے اور اس کو مستمل کیوں کہا جاتا ہے. ہم آگے اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تاکہ اسی طرح کا جو نحو کا ٹاپک اسی طرح چلاتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم ایسے ٹاپک بناتے رہیں.